سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنے کرتب دکھاتا گزر جاتا تھا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا اور نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کر دو، ایک اعلان سنائی دیا، میدان میں کوئی نہ رہے۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک کٹی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر محمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک کٹی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرأت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھوڑا سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ابن عبد الملک، یہ سوار للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سر پھٹ دوڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچیاں ایک دوسرے کی طرف آگے کر لیں۔ برچھی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچھی ماری۔ محمد بن قاسم وار بچا گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو مڑے اور ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں سے ایک امیر المومنین کا بھائی ہے، دوسرے کو ابھی عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچھی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی کوشش کی لیکن برچھی اس کے پیڑ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچھی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچھی کے آگے چمڑے کا گولا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں پر روکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آتا تھا۔ ابن قاسم، سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، ہار مان لے، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رکابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلیمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اب وار صرف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم اسے وار کرنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ایک وار ایسا پڑا کہ سلیمان نے تلوار پر روک تو لیا لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اپنی تلوار کی طرف گیا لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلیمان پیچھے ہٹتے گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ دی۔
ہاتھ روک لے محمد، حجاج نے گرج کر کہا۔ میں تجھے زندہ رہنے دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ بنی ثقیف کی قسم، تو پھر کبھی طائف کی غیرت کو نہیں للکارے۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بدنصیب کوئی نہ ہوگا، سلیمان نے اٹھ کر کہا۔ سلیمان بن عبد الملک کے یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھی، یہ اس کا عہد تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔